بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں بھی فوراً ہی اٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے مجھے اس سے کوئی نمائشی مقابلہ نہیں کرنا تھا۔ وہ قاتل تھا اور اسے ہر صورت میں گرفت میں لینا تھا۔ اس نے تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق سے میں بچ گیا تھا اور میرا ساتھی موت کی ذات میں آ گیا تھا۔ وہ شخص جس طرح اچھل کر سٹانس بدل رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ایک اچھا مارشل آرٹسٹ تھا۔ وہ حملہ کرنے کی بجائے بڑی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور سویپ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کے جھکتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں بڑی پھرتی سے اچھل گیا۔ اس کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکائے لٹو کی طرح گھوم رہا تھا، لیکن وہ مجھے سویپ نہیں کر سکا۔ آخری مرتبہ میں نے اوپر اچھلتے ہی اسے کک لگا دی۔ وہ پیچھے الٹ گیا۔ اس مرتبہ بھی وہ پھرتی سے اٹھ گیا اور اس بار اس نے یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ سپن کک لگانے کی کوشش کی، لیکن میں دونوں بار اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوراً سٹانس بدل لیا۔ اس کے دونوں پیر اسٹریٹ الائنمنٹ میں تھے، یعنی ایک پیر آگے کو نکلا ہوا اور دوسرا پیچھے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس پوزیشن پر حریف کو کک تو نہیں لگائی جا سکتی تھی، البتہ حریف کے وار کا دفاع کیا جا سکتا تھا، یا پھر وہ مجھے کوئی چکمہ دینے کے چکر میں تھا، لیکن شاید اسے میرے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی، ورنہ وہ ایسی حماقت نہ کرتا۔ اس نے پنچ کا جھانسا دیا اور اس کی آگے نکلی ہوئی ٹانگ یرشوان ریو کراٹے سٹائل کی سلانٹ فرنٹ کک لگا دی۔ یہ کک اوپر سے نیچے کی طرف ذرا ترچھی لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ کک لگانے کا انداز نپا تلا ہو تو حریف کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں اس کے گھٹنے پر کک لگانا چاہتا تھا، لیکن یہ کک لگی اس کے گھٹنے سے چند انچ اوپر۔ اگر صحیح جگہ پر لگتی تو اس کا گھٹنا ٹوٹ جاتا اور وہ زندگی بھر چلنے کے قابل نہ رہتا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کک چند انچ اوپر لگی تھی۔ وہ نیچے گرا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا۔ ظاہر ہے وہ بھی کوئی نمائشی مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا جو دیر تک داؤ پیچ آزماتا رہتا۔ اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی اور میرے بجائے ایک بے گناہ موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اتفاق سے میں نے ہی اسے گھیرا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بلو پائپ کے وار سے بچ گئے۔ اس کے حلق سے گراہٹ سی نکلی۔ یہ خنجر بھی زہر میں بجھا ہوا ہے، اس کی نوک بھی تمہارے جسم کو چھو گئی تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے اور میں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم میرے پیچھے آ گئے ہو۔ اب سمجھو تمہاری زندگی پوری ہو گئی۔ وہ خنجر کو مخصوص انداز میں حرکت دیتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی بات پر شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ مجھے قتل کرنے ہی آیا تھا۔ پہلے بلو پائپ سے حملہ کیا گیا، وہ سوئی بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی اور اس خنجر کے بھی زہر میں بجھے ہوئے ہونے پر مجھے کوئی شبہ نہیں تھا۔ 2-3 جھانسے دینے کے بعد اس نے وار کر دیا۔ میں نے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی اور پوری قوت سے مروڑنے لگا۔ اس نے ایک اور حرکت کی، میری ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر زوردار جھٹکا دیا۔ اڑنگا لگنے سے میں پشت کے بل نیچے گرا۔ اس کی کلائی بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میرے سینے پر خنجر سے وار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ خاصا ہٹا کٹا اور مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن کٹھن ترین حالات اور سخت ٹریننگ نے میری باہوں میں بھی قوت بھر دی تھی۔ میں اس وقت اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ خنجر میرے چہرے سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اس کی نوک کا بہت معمولی سا چرکا بھی میری زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ چہرے اور خنجر کی نوک کے بیچ فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ میرے بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ میں نے گھٹنا اس کی ٹانگوں میں رکھ کر زور سے جھٹکا دیا۔ نتیجہ کچھ خاطر خواہ نکلا۔ میرے سینے پر اس کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہوا۔ اب میں نے پیر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پھنسا دیا اور اسے بتدریج اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ کلائی پر میں نے گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ خنجر میرے چہرے سے دور ہٹتا گیا اور پھر میں نے اپنی ٹانگ کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل گرا۔ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ لکڑی کے تختوں اور رسوں سے بنے ہوئے اس پل پر بھی زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ اب کسی ایک جگہ قدم جما کر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا دشمن بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کر
کھڑا ہو گیا تھا وہ خنجر لہراتا ہوا بڑے خطرناک انداز میں آگے بڑھا اور حملہ کر دیا۔ میں بڑی پھرتی سے جھکائی دے کر ایک طرف ہٹا، خنجر کی نوک میرے بائیں بازو پر آستین کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اگر ٹی شرٹ وغیرہ ہوتی تو میرے بازو کے گوشت کٹ جاتا، مگر میں نے موٹے کپڑے کا مخصوص ڈریس پہن رکھا تھا جو خاصا ڈھیلا ڈالا بھی تھا اور خنجر کی نوک اس لباس ہی کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں پل کے رسوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت تو میری پیشانی بھی پسینے سے تر ہو گئی اور گردن پر بھی کیچوے سے رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ اس شخص کے حلق سے کتے کی طرح گراہٹیں خارج ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ میں نے ہاتھوں سے اس کا وار بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ پل کے رسے کو پکڑ کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ میری دونوں ٹانگیں بیک وقت مختلف انداز میں حرکت میں آئی تھیں۔ بائیں پیر کی ٹھوکر اس کے خنجر والے بازو کی کوہنی پر نیچے کی طرف لگی جبکہ دائیں کیک سیدھی اس کے منہ پر لگی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دریا میں جا گرا۔ منہ پر لگنے والی کیک سے وہ بری طرح چیخ اٹھا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اٹھ کر دوبارہ حملہ کرے گا۔ اب کچھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ میں نے اس طرف دیکھا، ہمارے کیمپ کی طرف سے 3-4 آدمی دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ وہ پل سے ابھی دور تھے۔ اس آدمی نے پل کی طرف آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا۔ وہ اٹھ کر مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا لیکن میں نے اسے چند قدم سے زیادہ جانے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اب وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں نے اسے اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو رگھیتے ہوئے پل کی ریلنگ سے ٹکرا گئے۔ پل کی ریلنگ اوپر نیچے موٹے موٹے 3 رسوں پر مشتمل تھی۔ ہر 2 رسوں کے درمیان 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سب سے نیچے والے رسے اور پل کے تختوں کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ تھا اور اس طرف نسبتاً کم موٹائی والے رسوں کا جال سا بنا ہوا تھا، اس لیے تختوں پر سے دریا میں گرنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میرا دشمن بہت پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ میں اگرچہ اسے قابو میں رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا مگر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے میرے سینے پر 2-3 ٹھوکریں ماری اور ایک طرف چھلانگ لگا دی لیکن میں نے بڑی پھرتی سے اس کا ایک پیر پکڑ لیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے زوردار جھٹکا دے کر اپنا پیر چھڑا لیا اور اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ 2 آدمیوں نے بیک وقت اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر منہ کے بل گرا اور پھر اسے اٹھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس پر گونسوں اور ٹھوکروں کی بارش ہو رہی تھی۔ 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر مجھے بھی اٹھا دیا۔ میں رسے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ کمبخت سانڈ کی طرح طاقتور تھا اور بہت اچھا مارشل آرٹسٹ بھی۔ وہ غالباً پہلا آدمی تھا جس سے میں اس طرح پٹا تھا لیکن مجھے اپنے پٹنے کا افسوس نہیں تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ ایک اچھا مارشل آرٹسٹ ضائع ہو رہا تھا۔ جن 2 آدمیوں نے اس شخص کو گرفت میں لیا تھا ان میں ایک تو کوچی تھا اور دوسرے کا نام میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ تھا ہمارے ہی کیمپ کا۔ مجھے اٹھانے والوں کا تعلق بھی ہمارے ہی کیمپ سے تھا۔ کوچی وغیرہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ساتھ چلنے والے دوسرے وقن فوقن ایک آدھ ہاتھ بھی لگا دیتے تھے۔ پل سے اتر کر دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ہمارے ہی کیمپ سے تھے اور کچھ کا تعلق آس پاس کے کیمپوں سے تھا جو شور کی آواز سن کر آ گئے تھے۔ اس طرح ہم جلوس کی صورت میں اپنے جمنازیم پہنچ گئے۔ جمنازیم میں ایک اور سنسنی خیز صورتحال ہماری منتظر تھی۔ صرف چند ہی لوگوں کو اندر آنے دیا گیا جبکہ باقی سب لوگوں کو باہر ہی روک دیا گیا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی بھی اس وقت جمنازیم میں موجود تھا اور وہ رنگ کے رنگین فرش پر پڑے ہوئے صبا پر جھکا ہوا تھا۔ صبا کو گردن میں جس جگہ وہ زہریلی سوئی چبھی تھی وہاں تقریباً نصف انچ چوڑا زخم تھا جس پر ہرے رنگ کا کوئی پیسٹ لگا ہوا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے اس کی ایک کلائی تھام رکھی تھی، انگوٹھا نبض پر تھا۔ ماسٹر لیشیان بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا، بلو پائپ کی سوئیوں کے لیے عام طور پر سانپوں کا زہر استعمال کیا جاتا ہے۔ ماسٹر ہینگ پائی سانپوں کے زہر کا ماہر ہے۔ صبح کو زہر زائل کرنے کا انجیکشن دیا جا چکا ہے اور یہ گردن کے زخم پر جو پیسٹ دیکھ رہے ہو یہ بھی خون میں سے زہر چوس رہا ہے۔ یہ پیسٹ 2 مرتبہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ کچھ دیر میں یہ بھی سیاہ پڑ جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا پیسٹ لگا دیا جائے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاولن ٹیمپل میں پہرے ہر ماسٹر اس قسم کے
तजर्बा तीर बे हदफ टूट के जानता था, लेकिन अब इससे लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। मास्टर हैंगपाई के अलावा 3 आदमी और हैं जो ये फन जानते हैं, एक मास्टर हुवांग और 2 टेम्पल के राहब। ये पेस्ट किस चीज का है, मैंने पूछा। जड़ी बूटियों का, लेशियान ने जवाब दिया। इन पहाड़ियों में बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, मगर इनकी शनाख्त होनी चाहिए। सुबह बच जाएगा ना, मैंने पूछा। बच जाने की उम्मीद तो पैदा हो गई है, मगर इसे सेहतयाब होने में 3-4 महीने जरूर लगेंगे। खून से जहर का असर मुकम्मल तौर पर जायल होने में इतना अरसा तो लगेगा, मास्टर लेशियान ने जवाब दिया। मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। जानकी, कामनी और चीकू मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। जिम्नाजियम के कुछ लड़के इस शख्स को घेरे खड़े थे जो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। मैं मुड़कर जानकी से बातें करने लगा और फिर शोर की आवाज सुनकर चौंक गया। मुड़कर देखा तो एक अजीब मंजर नजर आया। कूची और 2 लड़के इस शख्स को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे। कूची ने अपने दोनों हाथों से इसका वो हाथ पकड़ रखा था जिसकी मुट्ठी बंद थी। कूची हाथ को इसके मुंह से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शख्स हाथ अपने मुंह तक ले जाने में कामयाब हो गया। इसकी मुट्ठी खुली और इसने कोई चीज मुंह में डाल ली। अब कूची इसके गले दबा रहा था ताकि इस चीज को मुंह से निकाल सके, मगर इस शख्स ने बड़ी सख्ती से दांत बेंच लिए थे और फिर इसने 1-2 झटके लिए और वो एकदम बेहिस्सो हरकत हो गया। साइनाइड का नन्हा सा कैप्सूल पेट में जाते ही फट गया था और इसकी नाक और मुंह से खून की धारें बह निकली थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। मैं इस वक्त मास्टर हैंगपाई के गार में इसके सामने आलती पलती मारे बैठा हुआ था। मास्टर हैंगपाई अपनी मखसूस पत्थर की चौकी पर योगा के स्टांस में बैठा हुआ था और इसकी आंखें बंद थीं। 5 मिनट गुजर गए। मास्टर हैंगपाई ने ना तो आंख खोली और ना ही इसके लबों को हरकत हुई। इस दौरान में गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोचता रहा। इस शख्स ने श्रीउल असर जहर खाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। शाओलिन टेम्पल की पुलिस चौकी को इस वाक्य की इतला दे दी गई थी। पुलिस जिम्नाजियम के लड़कों के बयानात लिखने के बाद इस शख्स की लाश उठाकर चली गई थी। मुझे इस मामले से अलग ही रखा गया था। मास्टर के हुक्म पर कैंप के किसी शागिर्द की जुबान पर भी मेरा नाम नहीं आया था। सुबह बच गया था। इसे 2 घंटे बाद एक और इंजेक्शन दे दिया गया था और फिर मास्टर इसके बारे में लेशियान को कुछ हदायत देता हुआ अपनी इस खलवतगाह में आ गया था। चंद मिनट पहले मुझे मास्टर का पैगाम मिला था। इस वक्त भी मास्टर इसी पोजीशन में बैठा हुआ था। कदमों की आहट पाकर इसने मेरी तरफ देखा, बैठने का इशारा किया और फिर आंखें बंद कर ली। 2 मिनट और गुजर गए और फिर मास्टर ने आंखें खोल दी, लेकिन लम्हे को मुझे यूं लगा कि जैसे वो नजरें मेरी आंखों के रास्ते दिल की गहराइयों में उतरी चली जा रही हो। मेरे पूरे बदन में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। एक अजीब सा सुरूर था इस सनसनी में भी, एक सहर, एक नशा जो मास्टर की नजरों से मेरी आंखों के रास्ते मेरे पूरे वजूद में फैलता जा रहा था। मैं कोशिश के बावजूद अपनी नजरें मास्टर के चेहरे से नहीं हटा सका, हटाना भी नहीं चाहता था। मुबादा इस सनसनी अमेज सुरूर से महरूम हो जाऊं जिसने मेरे वजूद में अपनी लपेट में ले रखा था। बजदान, ये खनकती हुई आवाज मेरी समात से टकराई तो मैं एक जुर्जरी सी लेकर रह गया और फिर मुझे यूं लगा जैसे मैं होश में आ गया हूँ। मास्टर कह रहा था, वांग विंग याय ने मुझे टेलीफोन पर तुम्हारे बारे में इतला दी थी तो ये भी बताया था कि कुछ दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो दुश्मन कौन है और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तुमने भी आज तक इस सिलसिले में जुबान नहीं खोली। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? ये आपने क्या कह दिया मास्टर? मैं तड़प उठा। अगर भरोसा न होता तो मैं इस तरफ का रुख कभी न करता। तो फिर तुमने अब तक जुबान क्यों नहीं खोली? मास्टर ने कहा, मैं हर जगह अपने दुख का अफसाना सुनाकर अपने आप को मजलूम साबित नहीं करना चाहता। मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया, यहाँ मुझे आपकी इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत और हमदर्दी मिली है कि मैंने अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। आधा घंटा पहले टेलीफोन पर वांग विंग याय से मेरी बात हुई है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी दास्तान तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मास्टर हैंगपाई को अपनी दास्तान सुनाने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, मेरा ख्याल था कि गोल्डन ट्राई एंगल से फरार के बाद इन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन आज का वाकया, इस वाकये ने मुझे याद दिला दिया है कि मेरी जान के दुश्मन मुझे नहीं भूले नहीं हैं। गोया तुम्हें अंदाजा हो गया है कि ब्लू पाइप की जहरीली सुई से वो हमला सुबह पर नहीं तुम पर किया गया था। मास्टर ने कहा। यस मास्टर, मैंने जवाब दिया। मैंने हमला आवर का पीछा करके इसे पुल पर पकड़ लिया था जहाँ
اس نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے مجھے پھر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کس کے ایما پر کیا تھا، لیکن اس نے زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ اس خنجر کی نوک اگر تمہیں چبوئی جاتی تو تم اگلا سانس نہ لے پاتے، ماسٹر نے کہتے ہوئے پتھر کی چوکی کے نیچے سے ایک خنجر نکال لیا، مگر یہ خنجر تو دریا میں گر گیا تھا۔ میں وہ خنجر دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ نہیں، یہ خنجر اس جگہ سے چند گز دور پل کے ایک رسے میں اٹکا ہوا تھا جہاں تمہاری فائٹ ہوئی تھی، ماسٹر نے بتایا۔ مانشن ایک بڑا مارشل آرٹسٹ تھا، آج تک کوئی آرٹسٹ اسے چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جس نے اسے چیلنج کیا اسے رنگ سے اسٹریچر پر ہی لے جایا گیا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسے سب ہی جانتے ہیں، ماسٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ متلون مزاج تھا، کہیں ایک جگہ ٹکا نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں بھی گرمی بھری ہوئی تھی، وہ تو اپنے ماسٹر کو بھی آنکھیں دکھانے لگا تھا۔ اس کے بعد ہی سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا تھا، کبھی ایک جمنازیم میں کبھی دوسرے میں۔ وہ ہمارے جمنازیم میں بھی اکثر آیا کرتا تھا، لیکن رات کو وہ شاید وہ تماشائیوں میں چھپ کر کھڑا تھا، اس لیے کسی کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ اس نے بلو پائپ سے نشانہ تمہیں ہی بنایا تھا، مگر زاد میں صبح آ گیا، اور اگر تم مانشان کو تاڑ نہ لیتے تو شاید وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرتا، لیکن تم چیخ کر اس کی طرف لپکے تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر تم نے جس طرح اسے بے بس کر کے پکڑوا دیا قابل تعریف ہے۔ لیکن مجھے یہ افسوس رہے گا کہ وہ اس شخص کا نام بتائے بغیر ہی مر گیا جس نے اس کی خدمات حاصل کی تھی۔ چند روز پہلے جانکی نے ایک مشتبہ آدمی کو دیکھا تھا، میں نے کہا، اور پھر ماسٹر کو اس شخص کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ خود سامنے نہیں آیا مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے، اس نے مانشان کی خدمات حاصل کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ دوبارہ بھی اسی قسم کی کوشش کی جائے گی۔ اب مجھے خیال رکھنا پڑے گا، مگر تم۔ ماسٹر چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، میں تمہیں ذاتی دفاع کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لیکن دماغ کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھو۔ اور پھر ماسٹر ہینگ پائی کا لیکچر شروع ہو گیا جو 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اگلی صبح ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ میں اور جانکی حسب معمول 5:30 بجے پہاڑی پر پہنچ گئے۔ ماسٹر ہینگ پائی بھی حسب معمول پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کے پاس 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے، دونوں تھیلوں کے منہ ڈوریوں سے بند تھے، اور حرکت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان میں الگ الگ کوئی جانور بند ہیں۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد ماسٹر ہینگ پائی نے بڑا تھیلا کھول لیا۔ اس میں بلی کی جسامت کا کوئی جانور تھا جو اس علاقے میں عام پایا جاتا تھا۔ ماسٹر اس جانور کو گود میں لیے کچھ دیر تک اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر قریب ہی پڑا ہوا وہ خنجر اٹھا لیا جس سے گزشتہ رات مانشان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماسٹر نے خنجر کی نوک اس جانور کے جسم پر رکھ کر ہلکا سا چرکا لگایا۔ وہ جانور تڑپ کر ماسٹر کے ہاتھ سے نکلا، اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر زمین پر تڑپا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ چرکا لگا تھا وہاں سے صرف 2-3 قطرے ہی خون نکلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ چرکا بہت معمولی تھا، لیکن خنجر کے زہر نے اسے آنن فانن ختم کر دیا تھا۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ اسے رات ہی کو پتا چل گیا تھا کہ اس خنجر سے مانشان نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں بھی یہ صورتحال دیکھ کر ایک لمحے کو کانپ کر رہ گیا تھا۔ گزشتہ رات اگر اس خنجر کی نوک بھی میرے جسم کو چھو جاتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ نہ رہا ہوتا۔ یہ بہت چھوٹا سا جانور ہے، ماسٹر نے خنجر کی نوک اس جانور کے بالوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس خنجر کی نوک کسی صحت مند ہٹے کٹے آدمی کے جسم کو بھی چھو جائے تو اسے بھی آخری سانس لینے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اس نے خنجر دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، باتیں کرتے ہوئے بایاں ہاتھ آگے کو بڑھایا اور خنجر کی نوک کلائی کے قریب بازو پر پھیر دی۔ بازو پر تقریباً 2 انچ لمبی لکیر بن گئی جس سے خون رسنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ماسٹر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ماسٹر ابھی تڑپنا شروع کر دے گا اور 1 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گا، مگر ماسٹر کے چہرے پر طمانینت اور ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ جانکی بھی وحشت زدہ سی نظروں سے ماسٹر کے بازو کو دیکھ رہی تھی جہاں لگنے والے چرکے پر خون کے قطرے ابھر رہے تھے۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ، 3 منٹ۔ ماسٹر اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ میں وحشت زدہ سی نظروں سے ماسٹر کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، جبکہ چند منٹ پہلے میں زہر میں بجھے ہوئے اس خنجر کی کارکردگی دیکھ چکا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے زمین پر پڑا ہوا دوسرا تھیلا اٹھا لیا اور اس کے منہ پر بندھی ہوئی ڈوری کھولنے لگا، اور پھر اس تھیلے سے ایک سانپ کو برآمد ہوتے دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس
महसूस होने लगा। जर्द रंग का वो सांप तकरीबन 1.5 इंच मोटा और 2.5 फुट लंबा था। जर्द रंग की जिल्द पर कहीं कहीं छोटे छोटे सियाह धब्बे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मास्टर ने इस सांप को गर्दन से पकड़ रखा था। ये इस खित्ते का सबसे खतरनाक सांप है। मास्टर ने बारी बारी मेरी और जानकी की तरफ देखते हुए कहा, जिसको डस लेता है इसे अगला सांस लेने का मौका भी नहीं, लेकिन कुदरत ने इंसान को भी इतनी सलाहियतें दी हैं जिसका इसे अंदाजा नहीं। इसके अंदर हर किस्म की कुव्वत मुदाफत मौजूद है, मगर वो इन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानता। कुदरत ने इंसान के लिए ऐसी जड़ी बूटियां भी पैदा की हैं जिनमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मगर इंसान इन तमाम चीजों से गाफिल हो गया है और वो रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों से भी महरूम होता जा रहा है। मास्टर बात करते हुए अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा था। सांप की 2 शाखा जुबान बार बार लहराती हुई बाहर आ रही थी। मास्टर ने सांप का मुंह अपने गले से जरा नीचे बरहना सीने पर रख दिया और इसकी गर्दन छोड़ दी। गर्दन छूटते ही सांप का फन फैल गया। इसके मुंह से फनकार सी निकली और इसने मास्टर के सीने पर मुंह मार दिया। मेरा ख्याल था कि सांप के डसते ही मास्टर हैंग पाई ढेर हो जाएगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। मास्टर तो अपनी जगह इत्मीनान से बैठा रहा, अलबत्ता सांप इस तरह लहराने लगा जैसे नशा चढ़ गया हो और फिर वो मास्टर की गोद में गिर गया। इसका जर्द जिस्म 100 बल खा रहा था और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मास्टर ने सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। मैंने मास्टर के सीने पर की तरफ देखा। जहां सांप ने काटा था वहां खून का एक नन्हा सा कतरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। अभी मैंने कहा था कि कुदरत ने इंसान को बेहद सलाहियतों से नवाजा है। मास्टर मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, ये इंसान पर मुनहसर है कि वो अपनी इन सलाहियतों से फायदा उठाता है या इन्हें जाया कर देता है। मैंने अपने अंदर ये सलाहियत उजागर की है कि दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता। इस सलाहियत को उजागर करने में चंद जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के अलावा मार्शल आर्ट को भी बड़ा दखल है। मार्शल आर्ट पर अबूर हासिल किए बगैर कोई सलाहियत हासिल नहीं की जा सकती। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये फन बहुत दिलचस्प भी है और निहायत पुरअसरार भी, और ये जगह शाओलिन टेम्पल इससे पुरअसरार। इस फन को शाओलिन टेम्पल ने जो तरक्की दी है वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। शाओलिन टेम्पल के बुद्ध बख्शुओं ने इस फन को तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया है। जमाना कदीम के बुद्ध बख्शु इस फन के जरिए इस कदर रूहानी कुव्वत हासिल कर चुके थे कि वो हाथ की एक जरब से दर्जन बार नीचे ऊपर रखी हुई ईंटें तोड़ देते। आंखें बंद करके उड़ती चिड़िया का पर इस तरह नोच लेते कि चिड़िया को इसकी खबर तक न होती। पूरी कुव्वत से कमान से छोड़े जाने वाले तीर को खाली हाथ पर रोक लेते। बुद्ध बख्शु ची से हासिल होने वाली कुव्वत के बल पर अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाई जाने वाली जरब को बर्दाश्त कर लेते। ये ची की कुव्वत का कमाल था कि शाओलिन टेम्पल के बुद्ध बख्शु 1000 पाउंड वजनी चीज भी इस तरह उठा लेते जैसे इस बोझ की कोई हैसियत ही ना हो, या किसी उड़ते हुए परिंदे की पुश्त पर सवार हो जाते कि परिंदे को अपने ऊपर लदे हुए बोझ का इल्म तक न हो पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुद्ध के इन पैरोकारों ने ये पुरअसरार कुव्वतें किस तरह हासिल की? क्या ये मार्शल आर्ट का कमाल था या इसमें कोई और रूहानी कुव्वत पोशीदा थी? इसका सीधा साधा जवाब ये है कि ये रूहानी कुव्वत ही थी जो शाओलिन टेम्पल के इन बुद्ध बख्शुओं ने मार्शल आर्ट्स के जरिए हासिल की थी। आज के दौर में सिर्फ 2-4 ही ऐसे मास्टर मौजूद हैं जिनमें मार्शल आर्ट्स की ये पुरअसरार कुव्वतें मौजूद हैं। वो इस फन को दूसरों को मुंतकिल करना चाहते हैं, मगर किसी में इतना हौसला नहीं जो इतनी कठिनाइयां बर्दाश्त कर सके। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। बहुत अरसे बाद तुम्हारी सूरत में मुझे वो शख्स नजर आ रहा है जो अपने अंदर हौसला रखता है और इस कठिन रास्ते पर चल सकता है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा मास्टर, मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया। अपने बारे में मास्टर हैंगपाई का ये तबसरा सुनकर अपने आप में एक अजीब सी सनसनी की सी कैफियत महसूस करने लगा था। हमारा इस दिन का लेक्चर खत्म हो गया। पहाड़ी से उतरकर मैं और जानकी हस्बे मामूल कुछ देर तक पहाड़ी रास्तों पर जॉगिंग करते रहे। जॉगिंग और दौड़ को मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया था। इससे स्टेमिना बरकरार रखने में बड़ी मदद मिलती है। मास्टर का लेक्चर खत्म होने के बाद मैं और जानकी 40 से 45 मिनट तक जॉगिंग करते और आखिर में दौड़ लगाते। कहीं तो ये फासला 2 मील का होता और कहीं 5-6 मील का। जानकी शुरू में तो हाँपने लगती थी, मगर अब वो इसकी आदी हो गई थी। इस रोज जिम्नाजियम में क्लास शुरू होते ही लेशी यान के लिए मास्टर हैंगपाई का बुलावा आ गया। वो मास्टर से मुलाकात करके तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया तो देर तक गहरी नजर
نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے میرے بارے میں کچھ خاص ہدایات دی گئی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں صباح کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر بے سدھ پڑا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی نلاہٹ تھی۔ گردن کے زخم پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اس کا سانس کبھی تیز ہو جاتا اور کبھی ہلکا۔ اس وقت کوچی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں اس کی طرف مڑ گیا۔ کیا کیفیت ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ زہر کا کچھ تھوڑا بہت اثر ہے مگر خطرے سے باہر ہے، کوچی نے جواب دیا۔ اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ مجھے صباح کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، بیچارہ بلا وجہ اس کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری شہرت اب چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مانگشول کیمپ پہلے ہی خاصی شہرت رکھتا تھا، لیکن میرے نام کے ساتھ اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف میرے ہی چرچے تھے۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی، مانگشول میں ایک نیا لڑکا آیا ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا تو لوگ شاولن ٹیمپل کے ماسٹروں کو بھول جائیں گے اور صرف وجدان کا نام یاد رکھیں گے۔ مجھے ایسی باتیں سن کر خوشی ضرور ہوتی تھی مگر تکبر یا غرور کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ اب مختلف کیمپوں میں میری بھی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ میں سب لوگوں سے بے تکلفی سے ملتا، ہر شخص میرا احترام کرنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جہاں میرے اتنے ڈھیر سارے دوست بن گئے تھے وہاں دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ہیکسیان، ٹروڈر اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والے جنرل خوراٹ کے اس مشتبہ آدمی کے علاوہ کچھ پیشہ ور دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے جو مجھے ذکر پہنچانے کے لیے موقع کی تاک میں رہتے۔ قاتلانہ حملے والے واقعے کے بعد کئی روز سکون سے گزر گئے تھے۔ یہ بات ہر شخص تک پہنچ گئی تھی کہ میں نے اس رات منشن کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا اور پکڑے جانے کے بعد انتقام کے خوف سے اس نے زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے مجھے چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ماسٹر لیشیان نے کئی آدمی اس مشتبہ شخص کی تلاش میں چھوڑ دیے تھے جن کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اس نے کروایا تھا۔ اس کا نام تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا مگر اس کا حلیہ سب کو بتا دیا گیا تھا۔ ٹھوڑی پر دائیں طرف چھوٹا سا سیاہ دھبا اس کی شناخت تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہیکسیان کی تلاش بھی جاری تھی مگر وہ دونوں گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ ٹروڈر اور اس کے لمبے بالوں والے ساتھی سے اکثر آمنا سامنا ہوتا تھا مگر وہ دونوں ہمیشہ آنکھیں چرا کر گزر جاتے۔ کئی روز گزر گئے اور پھر ایک روز صبح و سویرے لیشیان مجھے اور جانکی کو لے کر پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔